ایک وہ وقت تھا جب دبئی کے رولر نے ایمریٹس ایئر لائن اسٹیبلش کرتے وقت پی آئی اے سے مدد مانگی تھی، اور اب یہ وقت ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اپنے وجود کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ اس کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے بھی پہلے پی آئی اے کی بنیاد رکھی۔ یو ایس اے کی فرسٹ لیڈی نے پی آئی اے کے کیپٹن کو گلے لگا کر ایسا کیا بولا جس کے بعد ایئر لائن کی سکسیس بے قابو ہو گئی۔ دوسری انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی پی آئی اے سے اتنی امپریس تھیں کہ وہ اپنے کریو کی ٹریننگ کے لیے خاص ان کو پی آئی اے کے ٹریننگ سینٹرز میں بھیجتی تھیں۔ سچ پوچھا جائے تو پی آئی اے کی اچیومنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو انگلیوں پہ گننا کافی مشکل ہے، لیکن اس سب کے باوجود آخر ایسا کیا ہوا جو آج پی آئی اے پچھلے 20 سالوں سے لگاتار نقصان پہ نقصان دے رہی ہے؟ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کو خریدنے کے لیے صرف $3.5 کروڑ کی آفر لگی ہے، یعنی جتنے پیسے ایمریٹس ایئر لائن محض صرف 2 دنوں میں کماتی ہے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی شروعات اصل میں برٹش انڈیا کے دور میں ہوئی تھی، جب پاکستان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ 23 اکتوبر 1946 کو محمد علی جناح نے کچھ بزنس مین کی مدد سے کولکتہ میں اورینٹ ایئر ویز کے نام سے ایک ایئر لائن رجسٹر کروائی۔ یہ برٹش انڈیا میں پہلی ایئر لائن تھی جس کے مالک مسلمان تھے۔ پارٹیشن کے بعد اورینٹ ایئر ویز کے آپریشنز کو پاکستان منتقل کیا گیا اور 1955 میں ایئر لائن کو نیشنل کیریئر کے طور پہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا نام دے دیا گیا۔ پہلے سال ہی پی آئی اے نے انٹرنیشنل فلائٹس کا آغاز کر دیا، جس میں کراچی سے کائرو اور روم سے ہوتے ہوئے لندن تک فلائٹس جانے لگی۔ یہ لاک ہیڈ سپر کانسٹلیشن استعمال کرنے والی ایشیا کی پہلی اور جیٹ ایئر کرافٹ استعمال کرنے والی ایشیا کی دوسری ایئر لائن بن گئی۔ نہ صرف اتنا بلکہ پی آئی اے نان کمیونسٹ ایئر لائن ہونے کے باوجود چائنا تک بھی فلائی کرنے والی پہلی ایئر لائن بن گئی۔ جنگوں اور ملک کے اکنامیکل مسائل کے باوجود یہ ایئر لائن ترقی کرتی رہی اور اس کا ہر 6 منٹ کے بعد ایک جہاز دنیا کے مختلف حصوں میں کہیں نہ کہیں لینڈ یا ٹیک آف کرتا تھا۔ بہترین قیادت اور صحیح فیصلے کی وجہ سے پی آئی اے حکومت پاکستان کو پروفٹ دینے والی ایک مشین کے طور پہ کام کرنے لگی۔ کچھ ہی عرصے میں پی آئی اے کو ایک کامیاب ایئر لائن کے طور پہ پہچان بھی مل گئی، ایک شاندار سلوگن، گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، ایک ایسا واقعہ جس نے پی آئی اے کے نام کو دنیا بھر میں 4 چاند لگا دیے۔ 1962 میں یو ایس اے کی فرسٹ لیڈی جیکولین کینیڈی نے پاکستان وزٹ کیا۔ اپنے واپسی کے سفر میں انہوں نے پی آئی اے کو چنا۔ جب فلائٹ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوئی تو فرسٹ لیڈی نے کیپٹن کو گلے لگایا اور پی آئی اے کے سلوگن کو سب کے سامنے ریپیٹ کیا، گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ۔ یو ایس اے کی فرسٹ لیڈی کے منہ سے نکلے الفاظ نے نہ صرف پی آئی اے بلکہ پاکستان کو بھی دنیا کی نظر میں سرخرو کر دیا۔ اس کے بعد دنیا کی کئی نامور شخصیات نے پاکستان کا رخ کیا، جس میں 1966 میں سعودی عرب کے کنگ فیصل اور 1967 میں ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی کا اپنی بیوی کے ساتھ وزٹ بھی شامل ہے۔ دن گزرتے گئے اور پی آئی اے کی ترقی اپنے عروج پہ آنے لگی، یہاں تک کہ باہر کے لوگ پی آئی اے میں جب ٹریول کرتے تو کیبن کریو سے ملے بغیر فلائٹ سے نہیں اترتے تھے۔ ایئر ہوسٹس کی بات کی جائے تو پی آئی اے کے پاس ایسی ایئر ہوسٹس تھیں جو ہالی ووڈ اسٹار سے کم نہیں تھیں۔ خاص کر مس مومی گل دورانی کے چہرے کو آج بھی ایوییشن کے تاریخی چہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ پی آئی اے فلائٹ کریو کے لڑکے اور لڑکیاں کسی فلم اسٹار سے کم نہیں لگتے تھے، جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس اور ہوٹل لابیز میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے تھے۔ یہ سب پڑھے لکھے، خوبصورت طرح سے گرومڈ اور پروفیشنلی ٹرینڈ تھے، جو پی آئی اے کا ایک شاندار امیج پیش کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ پیرامڈ کے قریب ایک 5 اسٹار ہوٹل کے جنرل مینیجر نے خاص ریکویسٹ کی کہ پی آئی اے کے کیبن کریو کو ان کے ہوٹل مینا ہاؤس میں شفٹ کیا جائے تاکہ ان کے ہوٹل میں بھی گلیمر آ سکے۔ تھوڑے عرصے بعد ایئر انڈیا، سنگاپور ایئر لائنز، تھائی ایئر ویز انٹرنیشنل اور ملیشین ایئر لائنز نے بھی پی آئی اے کو فالو کیا اور اپنے یونیفارمز میں نیشنل ٹچ لے کے آئے۔ اس طرح پی آئی اے ایشیا کی ایوییشن انڈسٹری میں ایک ٹرینڈ سیٹلر بن چکی تھی۔
کیونکہ دوسری ایئر لائنز اب اس کو کاپی کر رہی تھیں۔ پی آئی اے کی اچیومنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو انگلیوں پر گننا کافی مشکل ہے۔ پی آئی اے وہ پہلی ایئر لائن رہی ہے جس نے بوئنگ جیٹس کو ایشیا میں انٹروڈیوس کروایا۔ نان کمیونسٹ ہونے کے باوجود چائنا میں لینڈ کیا، چائنا تک جانے کا دوسرا روٹ استعمال کیا جو کہ کراکورم رینج کے اوپر سے ہو کر جاتا ہے۔ پہلی بار آٹو ٹکٹنگ سسٹم بھی پی آئی اے نے ہی متعارف کروایا۔ ماسکو یعنی اس وقت کے سوویت یونین سے ہوتے ہوئے یورپ تک فلائٹس چلائیں۔ پی آئی اے پہلی نان یورپین ایئر لائن تھی جس نے ناروے میں لینڈ کیا، اور سب سے بڑھ کر پی آئی اے کا شمار ان ایئر لائنز میں ہوتا ہے جنہوں نے 1960s میں ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروائے۔ یہ پی آئی اے کا گولڈن ایرا تھا جب کراچی کو ایوییشن کا ہب سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت پی آئی اے نے کراچی میں گراؤنڈ ٹریننگ کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر بھی بنایا جہاں نہ صرف پی آئی اے بلکہ کافی ویسٹرن ایئر لائنز کے کرو پروفیشنل ٹریننگ لینے آتے تھے۔ پر پی آئی اے کی شان و شوکت کے یہ دن ان قریب ڈھلنے والے تھے۔ اس وقت پی آئی اے کے ایم ڈی ایک ایکسپیرینسڈ ایوییشن کے ایکسپرٹ عرفان احمد تھے۔ انہوں نے اپنی صلاحیت سے پی آئی اے کا نام روشن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابھی تک پی آئی اے کی مینجمنٹ ایکسپیرینسڈ لوگوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن 1971 میں پی آئی اے کی مینجمنٹ ایئر وائس مارشل ظفر چودھری کے ہاتھوں میں سونپ کر انہیں ایئر لائن کا ایم ڈی بنا دیا گیا۔ یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ اس وقت کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے کیا تھا۔ پی آئی اے کے ایم ڈی کا عہدہ سنبھالے ابھی ایئر وائس مارشل ظفر چودھری کو کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ انہوں نے پی آئی اے کے آدھے سے زیادہ امپلائیز کو نکال دیا اور کئی جہاز سیل کر دیے۔ بے شک یہ قدم 1971 کی انڈو پاک وار کے بعد ملک کو گہرے نقصان سے نکالنے کے لیے اٹھایا گیا تھا، پر یہی فیصلہ آنے والے سالوں میں پی آئی اے کے لیے ایک کے بعد ایک چیلنجز کا سلسلہ شروع کر بیٹھا۔ وہ اسٹاف جن کو نکالا گیا تھا وہ پی آئی اے کے ہارڈ کور ورکرز تھے جن کی خون پسینے کی محنت نے ایئر لائن کو اس مقام تک پہنچایا تھا، اور جہاز سیل کرنے کا مطلب تھا کہ اب پی آئی اے ان انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز تک ویسے نہیں جا پائے گی جیسے پہلے 6 منٹ کے بعد ایک جہاز کہیں نہ کہیں لینڈ یا ٹیک آف کرتا تھا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے ریس کا گھوڑا جو ہر بار جیتتا ہو، صرف ایک بار ہارنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں۔ اب وہ زندہ تو رہے گا لیکن ریس میں دوڑنے کے قابل نہیں بچے گا۔ اس واقعے کے بعد 1972 میں پی آئی اے کو ایک دوسرا جھٹکا دیا گیا اور یہ تھا نیشنلائزیشن۔ جی ہاں، 1972 میں سویلین گورنمنٹ کے آتے ہی پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے پی آئی اے کو پوری طرح نیشنلائز کر دیا، یعنی اب یہ پوری طرح گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ گئی۔ اس سے پہلے جب پی آئی اے کو 1955 میں کلکتہ سے پاکستان شفٹ کیا گیا، اس وقت اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے شیئرز تو تھے لیکن پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں انوالو تھا۔ نیشنلائزیشن کے بعد پی آئی اے میں پولیٹیکل بھرتیوں کا آغاز ہو گیا، یعنی لوگوں کو پسند کی بنا پر جابز ملنے لگیں نہ کہ ٹیلنٹ کی بنا پر۔ مینجمنٹ میں ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے ایسے فیصلے لیے جو پالیٹکس کے لیے تو اچھے تھے لیکن بزنس سے ان کا دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ کام کے لیے نہیں بلکہ سیاسی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے نئے امپلائیز ہائر کیے گئے، جس کی وجہ سے پی آئی اے پر سیلریز دینے کا برڈن مزید بڑھ گیا، جبکہ جہاز اور روٹس جن کے لیے پہلے پی آئی اے فیمس ہوا کرتی تھی ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھائے گئے۔ ابھی سویلین گورنمنٹ کو 5 سال ہی ہوئے تھے کہ 1977 میں ایک بار پھر سے پاکستان میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے آتے ساتھ ہی ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نیشنل اداروں میں اپنی پسند کے لوگ بٹھا دیے۔ 1980 میں ایک بار پھر سے ایئر وائس مارشل ظفر چودھری کو پی آئی اے کا ایم ڈی بنایا گیا، وہی ظفر چودھری جنہوں نے 1971 میں پی آئی اے کے جہاز سیل کیے اور آدھے ورکرز کو نکال دیا تھا۔ لہٰذا اس بار بھی انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جو کافی تنقید کا نشانہ بنے، جس میں سب سے بڑا فیصلہ تھا ایمریٹس ایئر لائن کو جہاز لیز پہ دینا۔ پی آئی اے کا ڈاؤن فال تو ویسے ہی چل رہا تھا، روٹس کم ہو چکے تھے اور جہاز پرانے ہونے کی وجہ سے مینٹیننس مانگ رہے تھے۔ ظفر اقبال نے پی آئی اے کے 2 جہاز دبئی کے رولر کو لیز پہ دے دیے جو اس وقت ایمریٹس ایئر لائن کی شروعات کر رہے تھے۔
यानी क्रू समेत जहाज एक तरह से किराए पर चढ़ा दिए गए। इस फैसले में पीआईए के लिए करीब का तो फायदा था मगर दूर का नुकसान। शॉर्ट टर्म में दुबई की तरफ से कुछ पैसे तो मिल गए, लेकिन बाद में दुबई ने अपनी एयरलाइन लॉन्च करके पीआईए के तमाम रूट्स को अपने नाम कर दिया। यानी जिन रूट्स पे पीआईए कमाती थी अब वो एमिरेट्स एयरलाइन कमाने लगी। जैसा कि पाकिस्तान की अहम सिटीज जिस पर पहले सिर्फ पीआईए का होल्ड था, वहां अब एमिरेट्स भी सर्विस देने लगी। मिडिल ईस्ट के रूट पर भी पाकिस्तान से जिद्दा जाने वाले पैसेंजर्स को भी आहिस्ता आहिस्ता एमिरेट्स अपनी बेहतर सर्विस की वजह से अपने नाम करने लगी। पीआईए की लंदन के लिए भी रेगुलर फ्लाइट्स थी, लेकिन एमिरेट्स ने अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करते हुए अपने लग्जरी ब्रांड इमेज और कस्टमर सर्विस की वजह से इस रूट पर भी अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। पहले वेस्ट से ईस्ट यानी एशिया जाने वाली फ्लाइट्स कराची में स्टॉप ओवर करती थी और वहां से पीआईए की कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए पैसेंजर्स चाइना, जापान और सिंगापुर जैसी कंट्रीज तक जाते थे। लेकिन क्योंकि इन रूट्स पर अब एमिरेट्स भी ऑपरेट करने लगी, जिसकी वजह से ज्यादातर पैसेंजर्स कराची के बजाय दुबई के स्टॉप ओवर को चुनने लगे, जहां से एमिरेट्स एयरलाइन के जरिए वो एशियन कंट्रीज तक जाते। देखते ही देखते एमिरेट्स ने न्यूयॉर्क, टोरंटो और ऑस्ट्रेलिया तक भी फ्लाइट्स लॉन्च करके पीआईए से सारी मार्केट छीन ली। इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री में नए जहाज आ चुके थे जिसमें एक साथ ज्यादा पैसेंजर्स भी ट्रेवल कर सकते थे और वो भी कम फ्यूल खर्च करने पर। जनरल जियाउल हक के दौर में पीआईए के लिए 4 नए बोइंग 747 एयरक्राफ्ट्स खरीदने का फैसला किया गया। उस वक्त जब पीआईए की मैनेजमेंट इनको संभालने के काबिल नहीं थी। इस फैसले को कई लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। कुछ का मानना था कि अगर बेहतरी लेकर आनी है तो पहले सिस्टम के अंदर बेहतरी लाई जाए, पर वही हुआ जिसका डर था। ये नए जहाज थे तो बेशक बहुत जदीद, पर पाकिस्तानी पैसेंजर्स की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी, वो भी एमिरेट्स जैसी एयरलाइन के होते हुए। लिहाजा जहाज आधे से ज्यादा खाली जाने लगे, जिसकी वजह से पीआईए को हर फ्लाइट पर कमाने के बजाय उल्टा जेब से पैसे लगाने पड़े। ऊपर से ये जहाज कर्जा लेकर खरीदे गए थे, जिसका सारा बोझ आखिर में एयरलाइन पर ही पड़ा। पीआईए में मौजूद नाअहल लोगों की वजह से करप्शन और मिसमैनेजमेंट के कई केसेस सामने आए। 2007 में यूरोपियन यूनियन ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के इशू की वजह से पीआईए के कुछ एयरक्राफ्ट्स को यूरोप में एंटर करने से बैन कर दिया। ये एक सीरियस इशू था जो एयरलाइन की इंटरनेशनल रेपुटेशन को ठीक ठाक चोट पहुंचा रहा था। इन मसलों के चलते पीआईए, जो पहले इंटरनेशनल एयरलाइंस में एक बड़ा नाम था, अब लोगों का भरोसा इस पर से टूटने लगा और अल्टीमेटली इनको कई इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस खत्म करनी पड़ी। वॉशिंगटन तो 1990s में ही पीआईए की लिस्ट से निकल चुका था। 2006 में ह्यूस्टन, 2012 में शिकागो, जबकि न्यूयॉर्क तक जाने वाली पीआईए की फ्लाइट को 2017 में बंद किया गया। ये वो रूट्स थे जिनसे कभी पीआईए खूब कमाती थी, पर जो लोग पीआईए को 1980 से चलाते आए हैं उन्होंने शायद कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। और फिर जाहिर है जो बीज बोया जाएगा फसल भी वैसी ही होगी। आने वाला हर नया साल पीआईए के नुकसान की दास्तान पेश करने लगा। 2001 से 2023 तक की बात की जाए तो इसमें से सिर्फ 3 साल ऐसे गुजरे हैं जिनमें पीआईए ने कुछ प्रॉफिट कमाया, 2002, 2003 और 2004। इसके बाद नुकसान का वो सिलसिला शुरू हुआ जो किसी के काबू में नहीं रहा। 2005 में पीआईए को हर गुजरते मिनट में 8,394 पाकिस्तानी रुपीस का नुकसान हुआ। 2013 में ये नुकसान 80,000 रुपीस पर मिनट तक बढ़ गया और 2023 में ये नुकसान हैरत अंगेज तौर पे 2,34,465 रुपीस पर मिनट। अगर मिनट नहीं सालाना नुकसान पे नजर दौड़ाई जाए तो ये फिगर इतने बड़े हो जाएंगे कि इनको पढ़ना भी मुश्किल होगा। पाकिस्तान का नेशनल कैरियर, जिसे अवाम का सुकून बनना चाहिए था, गलत फैसलों और चंद लोगों के अपने फायदे की वजह से ये अवाम पर बोझ बन गया और हुकूमत पाकिस्तान के गले की घंटी। नौबत यहाँ तक आ गई कि 2018 में गवर्नमेंट ने इसको सेल करने का फैसला किया, पर कौन ही पागल होगा जो बीमार भैंस खरीदेगा।
لہٰذا اس وقت کے فائنانس ایڈوائزر مفتاح اسماعیل نے ایک ڈیل انٹروڈیوس کروائی، بائی ون گیٹ ون فری۔ انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو بھی پی آئی اے کو خریدے گا اس کو پاکستان اسٹیل مل فری میں دی جائے گی، لیکن یہ ڈیل بھی کام نہیں آئی۔ پی آئی اے کے تابوت پر آخری کیل گاڑنے کا موقع شاید کووڈ-19 کو ملتا، جب پوری دنیا میں ایئر ٹریول نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن کیا کریں کہ کووڈ-19 کے بعد بھی ابھی پی آئی اے کو ایک آخری جھٹکا لگنا باقی تھا۔ مئی 2020 میں پی آئی اے کی فلائٹ 8303 کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے سے صرف چند سیکنڈز پہلے آبادی کے اوپر کریش کر گئی۔ اس حادثے میں 97 پیسنجرز کی جان چلی گئی اور انیشیل رپورٹس میں پائلٹ کی غلطی سامنے آئی۔ یہ مسئلہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ اگلے مہینے پاکستان کے ایویشن منسٹر نے بھری پارلیمنٹ میں پول کھولا کہ پی آئی اے کے چند پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں اور وہ چیٹنگ کر کے یا سفارش لگوا کر آئے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا تو پاکستانی اسمبلی میں تھا، لیکن اس کی آواز دنیا بھر میں سنی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ اسکینڈل انٹرنیشنل لیول پہ وائرل ہو گیا، جس سے پی آئی اے کی ریپوٹیشن کو بڑا نقصان پہنچا۔ اس اسکینڈل کی وجہ سے انٹرنیشنل ایویشن اتھارٹیز نے پی آئی اے پر بھروسہ کھو دیا اور ایئر لائن پر مختلف بینز لگا دیے۔ اب کنڈیشن یہ ہے کہ نہ صرف پی آئی اے بلکہ پورا پاکستان ہی قرضوں تلے ناک تک ڈوبا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف جو پاکستان کو ہر سال امدادی رقم دیتا ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو ادارے پاکستان سے نہیں چل رہے انہیں پرائیویٹائز یا سیل کیا جائے۔ گورنمنٹ نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے 6 بزنس گروپس کو کوالیفائی کیا اور کم سے کم بولی کی شروعات 8,500 کروڑ روپیوں سے کی، لیکن بدقسمتی سے 6 میں سے صرف ایک گروپ نے پی آئی اے کے 60% شیئرز خریدنے کی بولی لگائی، اور وہ تھی صرف اور صرف 1,000 کروڑ، جو کہ $3.5 کروڑ بنتے ہیں۔ یہ پیسے صرف اتنے ہی ہیں جتنا ایمریٹس ایئر لائن نہ 1 سال نہ 6 مہینے بلکہ محض صرف 2 دن اور 13 گھنٹوں میں کماتی ہے۔ 2024 میں ایمریٹس نے اپنے 1 سال کا پروفٹ $500 کروڑ ڈکلیئر کیا تھا۔ جی ہاں، وہی ایمریٹس ایئر لائن جس کو لانچ کرنے میں پی آئی اے کی بہت بڑی محنت شامل تھی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پی آئی اے پر جتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، اس کو اگر فری میں بھی کوئی خریدتا ہے تو یہ بھی پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔